السلام علیکم لسنرز، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ریکویسٹ پر کوئی ناول ریڈ کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں بھی لکھ کر بتائیں، اگر پاسبل ہوگا تو میں ضرور ریڈ کروں گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں ناول والعصر، قسط نمبر 26۔ ابن سلیمان، اے خود ناشناس راز یزداں، اے دامن عقل تھامے کریا کریا، بے قرار پھرنے والی روح خوب جان لو کہ راہ عشق نہیں آسان، بے نشان منزل اور خرد در بدری۔ میں دوا کھا کر اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، کچھ دیر بعد اٹھی تو چائے لے کر آنٹی کے کمرے میں گئی تو تب دیکھا وہ غسل خانے کے فرش پر گری ہوئی تھیں۔ وہ لان سے اٹھ کر دوبارہ فیروزہ کے کمرے میں آ گیا تھا اور کچھ بے چین سا ہو کر ایک بار پھر فیروزہ کے کمرے سے ملحقہ غسل خانے کا دروازہ وا کیے بغور اس مقام کو دیکھے چلا جا رہا تھا کہ جس جگہ اس روز بقول رینا فیروزہ گری ہوئی ملی تھیں۔ وہ بے ہوش ہو کر گری تھیں یا گرنے کے بعد کسی وجہ سے ہوش و خود بیگانہ سے ہو گئی تھیں، یہ معمہ اب تک اتنے برس جانے کے باوجود حل طلب تھا۔ غسل خانے کا فرش زیتونی سبز رنگ کی ٹائلوں سے بنا تھا، اب تو خیر یہ کسی کے استعمال میں نہیں تھا، مگر جب فیروزہ کے زیر تصرف ہوا کرتا تھا تب یہاں ہلکے سبز رنگ کی صاف ستھری بالٹی، ڈونگا، ٹب اور پٹرا وغیرہ دھرا رہتا تھا۔ تو کیا وہ گرتے سمے کسی چیز سے بھی نہ ٹکرائی تھیں؟ اور اگر ٹکرائی تھیں تو ان میں سے کسی شے نے بھی شور کیوں نہ کیا تھا؟ یہ سوال آج بھی اسی روز کی طرح کی ہشت پاکی مانند اس کے دماغ میں پنجے گاڑے بیٹھا تھا کہ جس روز فیروزہ نے دروازے تک آ کر اسے الوداع کہا تھا، اسے لوٹنے میں زیادہ دیر تو نہ ہوئی تھی، یا شاید ہو گئی تھی کہ جب وہ گھر لوٹا تو یہ گھر اس کا نہیں رہا تھا، ایک ناگفتہ باسی ویرانی گھر کے در و دیوار میں سرایت کر چکی تھی اور کوئی وحشت ہی وحشت تھی جو چہار اطراف دندناتی پھر رہی تھی۔ ستے ہوئے ہراساں پریشان چہرے والی شانی اور حد درجہ رنجیدہ دکھائی دیتی شونا لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھیں اور رینا انہیں جو کچھ بتا رہی تھی وہ سب اس نے بھی سنا تھا۔ تو کیا ان کے گرنے کی آواز نہیں آئی تھی آپ کو؟ شانی رونے لگی۔ آئی ہوتی تو کیا میں فوراً جا کر نہیں دیکھتی؟ وہ چہرے پر زبردستی افسردگی طاری کرتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں کب سے گری ہوئی ہوں گی وہ وہاں۔ اس کے آنسوؤں میں شدت آ گئی اور اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کا دل یہ آوازیں سن کر پھٹ جائے گا، سو وہ شونا سے اسپتال کا پتہ پوچھ کر گھر سے نکلتا چلا گیا۔ میرا نام عماد زیدی ہے اور میں یہاں ڈیلی گرین کا نمائندہ ہوں۔ ناشر کی تو بہت خواہش تھی کہ آتش کی کتاب کی تقریب رونمائی کا انعقاد ساؤتھ بینک سینٹر میں کیا جاتا، مگر یہ بوجہ ممکن نہ ہو سکا۔ یوں اب یہ تقریب وہاں کے بجائے مرکزی لندن کے ایک اوسط درجے کے ہوٹل دی کراؤن کے ایونٹ ہال میں جاری تھی۔ چونکہ آتش کی کتابیں دنیا بھر میں پڑھی جا رہی تھیں اور اس کے افکار بذریعہ یوٹیوب لیکچرز نوجوان نسل میں بڑی تیزی سے مقبول ہو رہے تھے، چنانچہ ہال میں دنیا بھر کے جرائد نیوز چینلز نے نمائندگان موجود کیے تھے۔ اور اس وقت تعارفی تقریر کے بعد پریس بریفنگ جاری تھی کہ تبھی چہرے مہرے سے پاکستانی نژاد برطانوی دکھائی دیتے ایک نوجوان صحافی نے اپنا تعارف کروانے کے بعد سوال پوچھا، اور میرا سوال آتش سے ہے کہ آپ نے اپنی یہ کتاب چھپوانے کے لیے پاکستان کے بجائے یہاں کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کا جواب میرے لیے دینا یوں تھوڑا دشوار ہے کہ میں شہرت کے لحاظ سے آج تک کی تاریخ میں پاکستانی ہوں۔ سیاہ گھٹنوں تک آتے کرتے اور سیاہی سفید پاجامے میں ملبوس، سیاہ چمکدار بالوں کو جیل سے اچھی طرح جمائے، اپنے ناشر کے برابر میں بڑے طمطراق اور اعتماد سے بیٹھے آتش نے اس عماد زیدی نامی صحافی کا سوال پورے تحمل سے سننے کے بعد سامنے میز پر نصب مائک پر آگے ہو کر ذرا سا جھکتے ہوئے اپنے مخصوص معنی خیز تبسم کے ساتھ کہنا شروع کیا، اور اس سوال کا جواب دینے کی صورت میں میری سٹیزن شپ چھینے جانے کا خطرہ ہے، مگر میں پھر بھی یہ رسک لینا چاہوں گا۔ اس کا انداز کچھ ایسا پرلطف تھا کہ جملہ حاضرین میں سے بعض تو یہ سب سن کر کہکا تک لگا بیٹھے، جب تک وہ گویا ہوا کہ تو بات دراصل یہ ہے
میرے دوست کہ میرے ملک میں یقیناً ہر کام کی آزادی ہے، ماں سوائے ممنوعات کو چھیڑنے کے، غیر جانبدار رائے رکھنے کے، روایت سے الگ سوچنے کے، اپنی بات کہہ پانے کے۔ اس کے اس مفصل جواب پر جہاں بہت سے چہروں پر بے ساختہ ستائش ابھری، وہیں چند پر استہزاء تمسخر، جبکہ محترم ناشر کی گردن احساس تفاخر سے کچھ یوں اکڑ گئی تھی، گویا کتاب کی اشاعت کو اپنا خدائی فریضہ سمجھ کر سر انجام دینے کے علاوہ آتش کو یہ سب کہنے پر بھی انہیں ہی مجبور کیا ہو۔ پر بات کہہ دینے کی اتنی آزادی تو بہرحال موجود ہے ہی کہ آپ کے فالوورز بیزی نے وہیں رہتے ہوئے ایک ایسی بات کر دی ہے کہ جسے کرنے کے لیے آزاد معاشروں میں بھی خاصی جرأت درکار ہے۔ اب پتہ نہیں عماد زیدی کے اندر کا مسلمان بیدار ہوا تھا یا پاکستانی بے قرار۔ بہرکیف اس نے ایک بار پھر بہت سنجیدگی سے ایک ایسا سوال کر دیا تھا جس کے کیے جانے کی توقع آتش کو کم از کم یہاں نہیں تھی۔ تبھی ایک دم حد درجہ محتاط سا ہو کر بولا، یہ غیر متعلقہ سوال ہے، آپ میری کتاب کے بارے میں بات کیجیے۔ کیا ہوا شہزادے؟ ابھی تو اندر گیا تھا، فوراً ہی واپس کیوں آ گیا؟ سرور شاہ جو اپنے پرتعش ٹی وی لاؤنج میں کاؤچ پر نیم دراز ولایتی شراب کے گھونٹ بھرتے ہوئے 46 انچ کی اسکرین پر بڑے مزے سے انگریزی گانے دیکھنے میں مشغول تھا، سرخ چہرے کے ساتھ سہراب کو لاؤنج میں داخل ہوتا دیکھ چونک گیا۔ کیا ہوا؟ کیا قابو میں نہیں آ رہی؟ اس نے دائیں آنکھ چھوٹی کر کے خاصے گھٹیا پن سے پوچھا تو سہراب جو اس کے سامنے والے دبی صوفے پر براجمان ہو گیا تھا، فی الفور ایک مغرور سی تنتناہٹ سے بولا، کیا ایسا ممکن ہے کہ سہراب جسے چاہے اسے قابو نہ کر سکے؟ واقعی ناممکن ہے۔ وہ اسے داد دینے والے انداز سے ہنسا۔ تب پھر مسئلہ کیا ہے؟ کمرے سے اتنی جلدی باہر کیوں آ گیا تو؟ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے لب بیچ کر مشروب اس کے ہاتھ سے لیتے دل ہی دل میں دہرایا۔ وہ اسے کیا پتا تھا کہ مسئلہ وہ عروسی جوڑا بن گیا تھا جو وہ عیسیٰ کے نام پر اس نے پہن لیا تھا اور جو اس کے ذہن سے یوں چپک گیا تھا گویا پیدائشی طور پر اس کا حصہ ہو۔ سو لاکھ سرور شاہ اس کے کرتوتوں کا رازدار سہی، ہوتی ہیں نا کچھ باتیں جو انسان کسی پر بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا اسے ٹالتے ہوئے بولا، مسئلہ تو کچھ بھی نہیں۔ کچھ بھی نہیں تو پھر اب دیر کس بات کی ہے؟ اس نے ایک معنی خیز نگاہ اس پر ڈال کر پوچھا۔ ابھی وہ ذہنی طور پر تیار نہیں۔ وہ مشروب کا گھونٹ بھر کر بولا، اس لیے میں اسے کچھ وقت دینا چاہ رہا ہوں۔ محبت کر بیٹھا ہے اس سے؟ سرور بہت گہری نظر سے اسے دیکھتے بولا۔ وہ ایک دم ہنس پڑا۔ محبت یہ کیا شے ہوتی ہے؟ یہ وہی ہے خان کہ جس کے نام پر تو آج تک کی تاریخ میں کوئی 3-4 درجن لڑکیوں کو بے وقوف بنا چکا ہے۔ سرور نے بڑے مزے سے جیسے اسے یاد دلاتے کہا۔ نہ، اس نے اپنے دائیں کان کی لوب کو چھو کر گویا توبہ کرتے کہا، میں نے کسی کو بے وقوف نہیں بنایا، وہ سب مجھے واقعی پسند تھیں۔ بے وقوف تو وہ خود بنی ہے۔ میرا یار پیس بھی تو ایسا ہے نا، مقناطیس کی طرح لڑکیاں اس کی جانب خود ہی کھنچی چلی آتی ہیں۔ سرور توصیفی انداز میں بولا تو یک بیک اس کا منہ حد درجہ خوشگوار سا ہو گیا۔ تبھی وہ ذرا سا شوق ہو کر بولا، اللہ کی عطا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا جھکا جیسے اظہار تشکر کر رہا ہو، پر تیرے یار نے اس پر کبھی غرور نہیں کیا۔ کیا بات ہے خان، کیا ہی بات ہے؟ اسے چڑھ رہی تھی سو وہ لہک لہک کر بولا، پھر پوچھنے لگا، خیر یہ تو بتا اب اس کا کیا کرے گا؟ نکاح کروں گا، وہ جواباً بولا۔ اور کیا کرنا ہے؟ نکاح؟ جھومتا ہوا سرور چونکا، پر اس کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے شاہ صاحب، وہ کمینی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولا۔ پر چھوڑ، تجھے اب میں کیا سمجھاؤں؟ چونکہ سرور شاہ مکمل طور پر عالم بالا میں پہنچ چکا تھا، سو سہراب نے مزید کچھ کہنا غیر ضروری خیال کرتے ہوئے کلاس ختم کرنے کے بعد اپنے گھر کی راہ لی۔ آنے والا اب جا چکا تھا، جبکہ وہ اندر تاحال ہوش و خرد سے بیگانہ پڑی تھی۔ ہر وقت تمہاری فکر میں گھلتی رہتی تھیں، دیکھو تو کیا حال ہو گیا ہے میری ماں کا۔ وہ جالے لگی چھت اور مٹی سے اٹے خشک فرش والے غسل خانے میں داخل ہو کر پنجوں کے بل زمین پر بیٹھا بنظر غائر ٹائلوں کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ فیروزہ جیسی خوش قامت اور بھاری جسامت کی حامل اس فرش پر کھڑے قد سے گریں اور پھر بھی کوئی آواز پیدا نہ ہو کہ تبھی عامر کی
مکر میں ڈوبی کرخت آواز اس کی سمے خراشی کا باعث بنی۔ اس نے بے طرح چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو جانا کہ اب وہ یہاں نہیں تھا بلکہ ماضی کی اس ملگجی سی شام میں پہنچ چکا تھا جسے ہزارہا خواہش کے باوجود وہ اپنی کتاب عزیز کے اوراق سے مٹا نہیں پایا تھا۔ وہ تقریباً سن ہوتے ذہن کے ساتھ گویا بائک اڑاتا گھر کے نزدیکی اس نجی ہسپتال تک پہنچا تھا کہ جہاں ایمرجنسی میں اس وقت فیروزہ داخل تھیں۔ شعبہ ایمرجنسی کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی خاموشی کی حامل راہداری ہی میں اسے عامر اور نغمی کھڑے مل گئے تھے۔ ٹھنڈی دیوار سے پشت ٹکائے نغمی بہت رنجیدہ اور متفکر دکھائی دیتی تھی جبکہ عامر کے نہ صرف حواس قائم تھے بلکہ وہ متعدد بھی تھا اور یہ کوئی ایسی قابل گرفت بات نہ تھی کہ ظاہر ہے اس وقت وہی گھر کا بڑا تھا۔ ہاں مگر عجیب تھا کہ اس کا وہ لہجہ جو اس نے عیسیٰ سے مخاطب ہوتے سمے اختیار کیا تھا گویا جو کچھ ہوا ہے وہ اسی کی وجہ سے تو ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے امی کو؟ اس نے عامر کی بات سن کر انسنی کرتے نغمی سے استفسار کیا۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیے ہیں، نغمی نے سیدھے کھڑے ہوتے گمبھیرتا سے بتایا۔ رپورٹ آنے پر ہی پتہ چلے گا کہ کیا ہوا ہے۔ ابھی تک یہی نہیں پتہ چلا کہ ہوا کیا ہے تو ٹریٹمنٹ کب شروع کریں گے؟ وہ بے پناہ ذہنی انتشار اور اعصابی دباؤ کے باعث چلا اٹھا۔ ایک تو تم اپنے سیر سپاٹے کر کے اتنی دیر سے آئے ہو، عامر نے جھڑکتے کہا، اور اب یہاں آ کر ہمارے باپ بن رہے ہو۔ میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دیجیے، وہ متوحش سے لہجے میں بولا، ورنہ میں امی کو لے جاؤں گا یہاں سے۔ عامر اسے کوئی طبیعت صاف کرنے والا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ تبھی شعبہ انتہائی نگہداشت کے باہر تعینات گارڈ ان کے نزدیک آتے کرختگی سے بولا، یہ کیا شور ڈالا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ ادھر چلو، باہر جاؤ، میری امی اندر ہے۔ وہ گارڈ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غراتے بولا، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ بھائی تم جاؤ، عامر نے ایک تحقیر آمیز سی ناگوار نگاہ اس پر ڈال کر گارڈ سے بڑے نرم اور خلیق لہجے میں مخاطب ہوتے کہا، میں بھیجتا ہوں اسے باہر۔ ہاں صاحب دیکھ لو، گارڈ عامر کے لب و لہجے سے متاثر ہوتے بولا، ہمیں بھی اوپر جواب دینا ہوتا ہے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ گارڈ چلا گیا تھا اور عامر اس سے غالباً یہی کہنا چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے چلا جائے مگر اس سے قبل ہی وہ ہٹیلے پن سے بول اٹھا، دیکھو عیسیٰ۔ اتنی دیر سے ان کی بحث سنتی نغمی نے اس بار آگے بڑھ کر عیسیٰ کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھتے حلاوت سے اسے سمجھاتے کہا، یوں بھی ہم میں سے کوئی ایک ہی یہاں ٹھہر سکتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ عامر کو یہاں رہنے دو، آپ مجھے یہاں رہنے دیں۔ اس بار وہ جیسے بڑی بے بسی سے بولا تھا، انہیں گھر بھیج دیں، میرا بھی یہاں رہنا ضروری ہے۔ عامر درستگی سے بولا، تم میں تو کوئی احساس ذمہ داری ہے نہیں، پتہ چلا ڈاکٹر بلا رہے ہیں اور عیسیٰ صاحب ہو گئے غائب، اس لیے ابھی گھر جاؤ، کل اپنے شوق پورے کر لینا۔ مجھے تو امی کی یہاں اب لمبی ہی کہانی لگ رہی ہے۔ دیکھیے بیزی، رپورٹس آپ کی ساری بہت بہتر ہیں۔ آج وہ 3 ہفتے بعد مقررہ تاریخ پر ڈاکٹر پال کے پاس معائنے کی غرض سے آئی بیٹھی تھی۔ عموماً خاقان اس کے ہمراہ آتا تھا پر ان دنوں آتش کی غیر موجودگی میں اسے چونکہ حد درجہ چوکس اور متعدد رہ کر وہاں کے معاملات کی دیکھ ریکھ کرنا پڑ رہی تھی، سو اس نے آج بیزی کو ڈرائیور کے ساتھ اکیلے ہی بھیج دینا چاہا تھا، پر بیزی یوں تنہا ڈرائیور کے ساتھ جانے پر کسی طور راضی نہ ہوئی بلکہ خولا کو ساتھ لے جانے کے لیے بضد ہو گئی۔ تب خاقان نے خولا کو 2-4 سخت قسم کی ہدایات دینے کے بعد اسے بیزی کے ساتھ روانہ کر دیا۔ یوں اب وہ ڈاکٹر پال کے سامنے بیزی کی ویل چیئر کے ساتھ سکارف سے چہرہ ڈھانپے سنجیدگی سے کھڑی ان کے مابین جاری گفتگو سن رہی تھی۔ میری ساری رپورٹس بہتر ہیں، تب میں اپنے پیروں پر کھڑی کیوں نہیں ہو پا رہی؟ وہ بڑی بے بسی آمیز جھنجھلاہٹ سے بولی تو ڈاکٹر پال ایک سرد سی سانس کھینچ کر اینک کی اوٹ سے اس کا اترا چہرہ دیکھ کر متانت سے بولے، دیکھیے بیزی، دنیا کا چاہے کوئی بھی اچھے سے اچھا بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، اس کی صلاحیتوں اور کی جانے والی کوششوں کی بہرحال ایک حد مقرر ہے، اور اس حد کے بعد؟ بیزی نے یک لک چونک کر ڈاکٹر پال کا چہرہ دیکھتے سراسیمگی سے پوچھا، اور اس حد کے بعد وہ ہے جو شفا دینے پر قادر ہے۔ وہ حوصلہ دیتی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولے، یعنی
یعنی یہ کہ جس قدر ہمارے بس میں ہے ہم اتنا تو کر ہی رہے ہیں، باقی آپ دعا کیجیے، دعا معجزے دکھاتی ہے۔ آپ اتنی پریشان نہ ہو میم۔ ڈاکٹر پال نے بیزی کی دواؤں کو کم کر کے اور ایک آدھ میں رد و بدل کر کے اسے روانہ کر دیا تھا، مگر وہ مطمئن نہیں تھی، سو بہت خاموش اور گمسم سی دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی اسپتال کی راہداری سے گزر کر پارکنگ کی سمت جاتے ہوئے خولا نے اسے تسلی دینے کی خاطر کہا، انشاءاللہ آپ تندرست ہو جائیں گی، وہ مجھے دعاؤں پر لگا رہے ہیں۔ بیزی مدھم مگر خفگی آمیز لہجے میں بولی، اور تم کہہ رہی ہو کہ تندرست ہو جاؤں گی؟ جی میں یہی کہہ رہی ہوں، وہ بہت مضبوط لہجے میں بولی، کیونکہ مجھے دعاؤں پر یقین ہے۔ اچھا، بیزی طنز آمیز لہجے میں بولی، کیا آپ نے اپنی کسی دعا کو کبھی پورا ہوتے دیکھا ہے؟ اور اس سے پہلے کہ خولا اسے کوئی جواب دے پاتی، ماں 6-7 برس کی ایک پریوں کی سی معصوم صورت بچی سامنے سے بھاگتی آئی اور پوری شدت سے اس سے ٹکرا کر عقب میں گر پڑی۔ ارے بیٹا! خولا پہلے تو غیر متوقع صورتحال پر ساکت ہوئی، مگر پھر فوراً ہی بے اختیار بیٹھ کر اس بچی کو اٹھایا۔ دھیان سے، ایسے تھوڑی بھاگتے ہیں، میری بچی، میری جان۔ خولا نے حواس باختہ بچی کے بال سامنے سے ہٹا کر اسے تسلی دینا چاہی تھی کہ تبھی دیوانہ وار بھاگتی وہ فربہی مائل شفاف رنگت کی حامل لڑکی اس تک چلی آئی اور بچی کو اسے تقریباً جھپٹ کر لیتے ہوئے تڑپ کر سینے سے لگا لیا۔ کہاں بھاگ رہی تھیں؟ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ گھبرائی ہوئی بچی ماں کے آغوش میں جاتے ہی بلک اٹھی۔ ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں، میں چلی جاؤں گی کہیں؟ نہ نہ، وہ اسے بے تحاشا چومتے بولی، ایسی باتیں نہیں کرتے سیرت فاطمہ، ایسی بات کرنے والے گم ہو جاتے ہیں، پھر وہ کبھی نہیں ملتے۔ کیا ہوا، یہ ٹھیک ہے؟ ایک سنجیدہ صورت آدمی دور سے انہیں دیکھ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان تک آیا اور بے قراری سے سوال کیا۔ ہاں، یہ میرا ہاتھ چھڑا کر بھاگ رہی تھی۔ لڑکی کے جس کے چہرے کا رنگ تحال اڑا ہوا تھا اسے جلدی جلدی بتانے لگی، ان سے ٹکرا کر گری تو انہوں نے پکڑ لیا، ورنہ اب تک تو یہ ہاسپٹل سے باہر بھاگ گئی ہوتی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، وہ لبستہ سی سامنے کھڑی خولا کو مخاطب کر کے ممنونیت سے بولا۔ دراصل ڈاکٹر نے اسے آئس کریم کھانے سے منع کیا ہے، وہ لڑکی بتانے لگی، اور ابھی یہ وہی مانگ رہی تھی، میں نے انکار کیا تو خفا ہو کر ایک دم ہاتھ چھڑا لیا اور بھاگنے لگی۔ ہاں، بچے تو ضد کرتے ہیں۔ بیزی کو پتہ نہیں کیوں بچی کے لیے بے تحاشا فکر مند ہوتا یہ جوڑا بہت اچھا لگا تھا، تبھی عادت کے برخلاف مسکرا کر جواباً بولی، جی یہی تو، آپ غالباً بیزی ہیں نا؟ اس لڑکی نے گویا اچانک ہی اسے پہچانا تھا۔ جی بیزی، آج اس طرح پہچان لیے جانے پر نازا ہونے کی بجائے اداس سی ہو گئی، آپ مجھے بہت پیاری لگتی ہیں، اس نے فوراً ہی کہا، پھر جیسے اپنے جملے کی تصحیح کرتے بولی، دراصل مجھے آپ کا نام بہت پیارا لگتا ہے، ایک اپنائیت انسا محسوس۔ چلو بھئی، اور ابھی اس کی بات بھی مکمل نہ ہونے پائی تبھی وہ مرد بیزاری سے اسے ٹوک کر بولا، ہمیں دیر ہو رہی ہے، اور دیر تو واقعی ہو گئی تھی۔ تبھی وہ لڑکی مسکرا کر انہیں الوداع کہتی آگے بڑھ گئی۔ آپ پوچھ رہی تھی نا کہ کیا کبھی کوئی دعا قبول ہوئی ہے؟ ان کے جاتے ہی خولا کھوئے کھوئے سے لہجے میں بہت غور اور کسی قدر حسرت آمیز نگاہوں سے انہیں دور تک جاتا دیکھتی بیزی سے مخاطب ہو کر بولی، ہاں، وہ جیسے اپنے کسی خیال سے چونکی، ڈرائیور کو کال کرو، اسے شاید اب اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تبھی اکتاہٹ زدہ لہجے میں بولی، اسے کہو کہ گاڑی یہیں لے آئے، ہم بہت دیر سے ویٹ کر رہے ہیں۔ صوفی صاحب، آپ کی ہدایت کے مطابق بلا ناغہ اپنی حاجت اللہ کے حضور پیش کر رہا ہوں، پر داد رسی تاحال نہ ہو سکی ہے۔ جانے والی اس کے پندار کو نہ جانے کیسی چوٹ پہنچائی گئی تھی کہ آئینہ دیکھنا دوبر ہو گیا تھا، لگتا تھا جیسے خود اس کی آنکھیں مضحکہ اڑا رہی ہوں۔ لوگوں سے ملنے جلنے سے وہ پہلے ہی کتراتا تھا، اب تو جیسے مکمل گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی، مگر دل تھا کہ قرار نہ پاتا تھا، ذہن تھا کہ سوال اٹھاتا تھا کہ آخر وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر گئی، اور پھر گئی تو آخر گئی کہاں؟ کبھی جی میں آتا کہ وہ سہراب کے خلاف پرچہ کٹوا دے، مگر پھر سوچتا کہ ایسا کر کے اسے کیا مل جائے گا کہ وہ تو اس الزام سے نہ صرف صاف طور پر انکاری تھا، بلکہ اس کی جانب سے ایسے کسی اقدام کی صورت میں
اس نے مقدمہ لڑکے کا پیشگی انتظام کر رکھا تھا، اور اس کے پلے تھا ہی کیا جو یہ محاذ کھول لیتا۔ ہاں، مگر اندر ہی اندر یہ سوال اسے مارے سیاہ کی مانند ڈنک مارے چلا جا رہا تھا کہ وہ ایسے کیسے کہیں جا سکتی ہے، اور پھر وہی کہ گئی تو گئی کہاں۔ اس سوال کا جواب ظاہر ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں تھا، سو وہ روزانہ مصلی بچھا کر اس کے سامنے بیٹھ جاتا کہ جو جواب مانگ سکے، اور جو اسے تاحال نہ مل سکا تھا۔ کیوں آج وہ بہت بد دلی کے ساتھ صوفی صاحب کی آج تک کی یہی تلقین تھی، یوں وہ آج بہت بے دلی کے ساتھ صوفی صاحب کے در پر حاضر ہوا تھا۔ صبر عیسیٰ صبر، عقیدت سے آنکھیں بند کر کے تسبیح پھیرتے صوفی صاحب کی آج بھی یہی تلقین تھی۔ پر میں آخر اور کتنا صبر کروں صوفی صاحب؟ اس کے ہر بند منہ سے اضطرار جھلک رہا تھا، مگر ظاہر ہے ان کی آنکھیں تو بند تھیں، سو بہت شان سے لہجے میں نصیحت کرنے لگے۔ جب کبھی تھکنے لگو تو انبیاء کرام کی آزمائشوں کو یاد کر لیا کرو بیٹے، ایسے تمہیں بہت حوصلہ ملے گا۔ پر میرا درجہ ایمان اتنا بلند ہستیوں سے بہت پست ہے حضرت۔ اس نے جیسے بیچارگی سے انہیں آگاہ کرنا چاہا، پر بندہ مومن کا معیار تو وہی ہے، سو تمہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی مشق کرتے رہنا ہوگی۔ مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گا۔ وہ بہت آس بھری نظروں سے انہیں دیکھتے بولا، مجھے کوئی حل بتائیے حضرت۔ حل یہی ہے کہ استغفار کی کثرت کرو۔ انہوں نے دفعتاً اپنی شب بیداری کے سبب صبح ڈوروں سے سجی آنکھیں کھول کر اسے شفقت سے دیکھتے متانت سے کہا، تم دیکھنا وہ اپنی شان کریمی سے تمہاری ہر مراد پوری کرے گا، اور جب تک مراد پوری نہیں ہو جاتی تب تک میں کیا کروں؟ صبر، ان کا جواب وہی تھا۔ حالانکہ اس مرحلے پر سائل کے سوال کا جواب محض صبر نہیں تھا، کہ صبر جہد کا ایک جزو ہے جس کا وجود کوشش اور عمل کے بنا بے معنی اور قطعی بے روح ہے۔ بہرکیف اس نے ایک بار پھر وہی تلقین سن کر سر جھکا لیا کہ ذہن کچھ اور پراگندگی کا شکار ہو گیا تھا۔ بابو، ایک لمحہ کے لیے یوں محسوس ہوا گویا فیروزہ سامنے پلنگ پر بیٹھی اپنی ممتا بھری آواز میں اسے پکار رہی ہوں۔ تبھی وہ اس بلاوے پر لبیک کہنے کو ایک جھٹکے سے اٹھا، مگر پھر فوراً ہی اپنی جگہ پر کچھ اس طرح سے ساکت ہو گیا گویا برسوں سے یہاں نصب کوئی بے جان سا مجسمہ ہو۔ بابو، فیروزہ نے ایک بار پھر اسے پکارا تھا، اور اس بار ان کی آواز میں کوئی ایسا تاثر تھا جسے وہ پہچاننے کے باوجود صحیح طور پر سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بابو، سنو گے نہیں کہ… ہاں، بالکل اسی طرح تو انہوں نے اسے پکارا تھا کہ جب وہ عامر کے اسے ہسپتال سے واپس بھیج دینے پر گھر جانے کی بجائے ہسپتال کے سامنے واقع سڑک کے فٹ پاتھ پر جا کر بیٹھ گیا تھا کہ اس کا دل کسی طور پر بھی فیروزہ سے دور جانے پر آمادہ نہیں ہو پا رہا تھا، اور رات گہری سے گہری ہوتی چلی گئی۔ سامنے کی پرشور سڑک اب ٹریفک سے تقریباً خالی ہو گئی تھی، مگر اب بھی جب کوئی گاڑی گزرتی تو وہ اپنے الجھن زدہ پریشان کن حالات سے چونک چونک کر اٹھتا تھا۔ فٹ پاتھ کے ساتھ ہی موٹر سائیکلوں کی پارکنگ تھی، کبھی کوئی بائیک لگانے یا نکالنے آتا۔ نگاہ اختیار اس ارد گرد سے بیگانہ پر پڑ جاتی، کچھ نگاہوں میں سوال ہوتا تو کچھ میں تعصب، کچھ میں ترہم، مگر وہ ان سب نگاہوں سے بے خبر تھا۔ اسے فی الوقت ہوش تھا تو محض اس قدر کہ اس کی رگیں جاں اس وقت سخت مشکل میں پڑی تھیں۔ وہیں بیٹھے بیٹھے نہ جانے کتنا وقت بیتا کہ مان اسے اونگ آ گئی۔ منتشر الذہن تھا، سو نیم غنودگی سی حالت میں اس کا دماغ اسے نہ جانے کہاں کہاں بھٹکاتا رہا، اور پھر اچانک ہی اس کے کان کے قریب بہت ہی نزدیک فیروزہ نے جیسے سرگوشی سی کی تھی، امی امی۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تھی، سو اس نے حواس باختہ ہو کر ہسپتال کی سمت بھاگنا چاہا۔ ارے ارے بیٹا! وہ کوئی بزرگ تھے کہ جنہوں نے اسے سامنے آنے والے رکشے کی زد میں آنے سے بچا لیا۔ کیا ہوا؟ بہت پریشان دکھائی دیتے ہو؟ انہوں نے ملائمت سے پوچھا تو وہ کسی ڈرے سہمے بچے کی طرح بولا، میری امی ہیں آئی سی یو میں، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ وہ آسمان کی جانب انگشت شہادت اٹھا کر اسے تسلی دیتے بولے، اس پر بھروسہ رکھو، تہجد کا وقت ہے، میں ساتھ والی مسجد میں جا رہا ہوں، تم بھی چلو۔ جی میں آئی کہ ایک نظر فیروزہ کو دیکھتا چلے، مگر پھر گارڈ اور اس سے پہلے عامر کا خیال آنے پر سر جھٹک کر بزرگ کے ہمراہ مسجد کی جانب چل دیا۔ لیکچر تو آج تھا نہیں۔ ڈاکٹر کے پاس وہ جس قدر خوش امیدی
اور بشاشت کے ساتھ گئی تھی، واپسی پر اتنی ہی نڈھال اور ذہنی طور پر پراگندہ سی تھی کہ لوٹتے ہی سو گئی، اور بالکل اسی کی طرح خواہ لمحہ بھر کو ہی صحیح نیند کے آغوش میں چھپ جانا تو خولا بھی چاہتی تھی، مگر اول تو اسے کسی نے اس وقت اس عیاشی کی اجازت نہیں دینی تھی، دوم خود اس کے دل و دماغ اس وقت جس جذباتی جھٹکے سے گزرے تھے، اس کیفیت نے اس کی بھوک پیاس نیند تو کیا، پہلے سے ہی لٹا پٹا چین اور قرار سب مزید تہس نہس کر دیا، سو وہ آتش کدے لوٹتے ہی کسی مشین کی طرح معمول کے کاموں میں جت گئی۔ شام کے قریب جب بیزی بیدار ہوئی تو اس کے لیے بلیک کافی بنانے لگی، اسی اثناء میں شرر کی آمد کی خبر ملی، ساتھ ہی اس کے لیے چائے تیار کرنے کا حکم بھی، سو وہ اس کے لیے چائے رکھ کر بیزی کو کافی دینے کے خیال سے کمرے میں چلی آئی، مگر پہلے ہی قدم پر اسے ٹھٹک کر رک جانا پڑا کہ شرر اس کے خیال کے مطابق ڈرائنگ روم میں نہیں بلکہ بیزی کے پلنگ کی داہنی دیوار کے ساتھ دھرے صوفے پر براجمان تھا، اور حیرت بھری آواز میں بیزی اسے پوچھ رہی تھی، پھر آج تم کیسے ادھر آ گئے؟ تمہاری طبیعت پوچھنے چلا آیا تھا، وہ سادہ سے لہجے میں بولا، تو اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر پونی کی شکل دیتی بیزی کے ہاتھ لمحے بھر کو رکے اور نگاہ بے اختیار اس بے نیاز کی سمت اٹھی تھی۔ آج ڈاکٹر کے پاس وزٹ تھا نا تمہارا؟ اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر نہ جانے وہ کیا سمجھا جو اسے پوچھا تھا۔ ہاں، اس نے نگاہ اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے بکھرے بال جیسے تیسے پونی میں جکڑ کر سپاٹ لہجے میں یک لفظی جواب دینے پر اکتفا کیا، اور ٹھیک اسی وقت دروازے کے باہر کھڑی خولا جیسے اپنے کسی خیال سے چونکی، کچھ سوچ کر وہیں سے پلٹنے کے بجائے دوپٹے سے اپنا جسم اور چہرہ اچھی طرح ڈھانپ کر اندر داخل ہو گئی۔ تو کیا کہا ڈاکٹر نے؟ شرر ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈال کر دوبارہ بیزی کی جانب دیکھتے پوچھے گیا۔ اس نے کہا کہ آپ دعا کریں۔ بیزی کو جیسے ڈاکٹر پال کی اس بات نے الجھن میں مبتلا کر دیا تھا، اسی الجھن زدہ سے لہجے میں اسے بتائی گئی۔ خوب، وہ یہ سن کر ایک دم سیدھا ہو بیٹھا، آنکھوں کی چمک پر طیش حاوی ہو گیا اور لہجے میں تمسخر در آیا۔ تم دعا کرو اور وہ خود کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ وہ کوشش کر رہا ہے۔ خولا سائڈ ٹیبل پر کافی رکھ رہی تھی، وہ کافی کی سطح کو بغور دیکھتی یاسیس سے بولی، اور اس کی کوششوں کی بہرحال ایک حد ہے، اور اس حد کے بعد؟ شرر نے بغور اسے دیکھتے استفسار کیا، اور اس حد کے بعد وہ لامحدود ہے، سو میں اسے دعا مانگوں؟ ہاں۔ اس بات پر شرر نے دونوں ہاتھ کی انگلیاں باہم پیوست کرتے ہنکار بھرا، تو بیزی جو اس کی جانب سے جواباً کچھ کہے جانے کی منتظر تھی، مضطربانہ بولی، بتاؤ نا شرر، کیا دعائیں واقعی ایگزسٹ کرتی ہیں؟ ہاں، تم؟ اسے اچانک ہی کافی کا کپ رکھ کر بہت خاموشی سے واپس پلٹتی خولا کو دیکھ کر جیسے کچھ یاد آیا، تو شرر سے سوال کرتے کرتے مان اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ بتاؤ نا خولا، بیزی بے چین سی ہو کر اسے مخاطب ہوئی، کیا کبھی تمہاری کوئی دعا قبول ہوئی؟ وہاں ہاسپٹل میں تم مجھ سے اس بارے میں کچھ کہنا چاہ رہی تھی نا؟ وہ کیا کہہ رہی تھی تم؟ اسے مان دہان آیا۔ خولا مخمصے میں پڑ گئی اور اس سوال کا جواب بیزی کو دینا چاہتی تھی، پر یاد نہیں۔ وہ منمناتی آواز میں بس اس قدر بولی، ایسے کیسے یاد نہیں؟ بیزی شاید اپنی کسی امید کا سرا اس کے جواب سے جوڑنے کی خواہاں تھی، سو ذرا بے قراری سے مصر ہوئی، ذہن پر زور ڈالو۔ جانے دو بیزی، شرر اسے ٹوکتا ہوا بولا، اور کوئی کام کی بات کرو۔ یہ کام کی بات نہیں ہے۔ اسے یقیناً ٹوکے جانا ناگوار گزرا تھا، سو ذرا سا برا مان کر بولی، تمہارے نزدیک یہ باتیں کام کی کب سے ہونے لگیں بیزی؟ وہ حیرت زدہ سے لہجے میں بولا، آج سے قبل تو تم خود ایسی بیکار باتوں کا باقاعدہ ٹھٹا اڑایا کرتی تھیں۔ ہاں، وہ گمسم سے لہجے میں بولی، اڑایا تو کرتی تھی، مگر کیا بیزی؟ مگر سے آگے اسے مزید بولنے پر آمادہ نہ دیکھ کر اس نے پوچھا تھا، کیا تم نے کبھی کوئی دعا مانگی؟ بیزی نے کسی خیال میں غلطا اچانک ہی پوچھ لیا۔ اگر دعائیں مانگنے سے سب کچھ حاصل ہو جائے تو یہ دنیا جنت نہ بن جائے؟ اس نے جواب دینے کے بجائے سوال پوچھا۔ وہ لاجواب سی ہو گئی، تب وہ قدرے توقف کے بعد گمبھیرتا سے بولا، اسی لیے تم سے کہہ رہا ہوں
کہ بر وقت اپنا ڈاکٹر تبدیل کر لو، یوں خالی خلی دعاؤں سے بھلا تمہیں تندرستی حاصل ہو سکتی ہے؟ وہ دونوں اپنی ہی باتوں میں مصروف تھے، سو موقع غنیمت جان کر وہ بہت خاموشی سے اس منظر سے نکل گئی، پر نکلتے نکلتے اس نے جو کچھ سماعت کیا، ان لفظوں نے اس کے دل کا بوجھ کچھ اور بڑھا دیا تھا۔ بیٹا کہاں غائب ہو اتنے دن سے؟ شریفہ نے سہراب سے رابطہ قائم ہونے پر چھوٹتے ہی شکوہ کر ڈالا۔ دراصل وہ اسے کئی روز سے مسلسل کال کر رہی تھیں، پر چونکہ اس کا نمبر بند تھا سو رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، اور ان کی تشویش تھی کہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ تب انہوں نے کچھ سوچ کر بڑے محتاط انداز سے رینا کو کال ملائی کہ نہ جانے ان دونوں گھرانوں کے مابین ہوئی اس ورا والی بدمزگی کے سبب وہ نہ جانے ان سے کیا برتاؤ کرے، مگر خیر گزری کہ اس نے تو ان سے یوں بات کی گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور یہ بات اس طرح سے درست بھی تھی کہ جو کچھ بھی ہوا وہ اس کے ساتھ کب ہوا تھا جو اسے فرق پڑتا، سو وہ کیوں ان کے ساتھ بے مروتی کا مظاہرہ کرتی۔ پھر سہراب کی خاص الخاص تاکید بھی تھی کہ اپنے کسی بھی عمل سے ان لوگوں کو چونکانا نہیں ہے۔ بہرکیف شریفہ نے رینا ہی سے سہراب کا نمبر حاصل کیا تھا اور اب اسے کال ملائی تھی۔ کون؟ دوسری طرف جو اس وقت سیاہ کرتے اور گھیردار شلوار میں ملبوس نکسک سے خوشبوؤں میں بسا سرور شاہ کے کمرے میں کھڑا سنگار میز کے آئینے میں خود کو مغرور نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ چونک کر گویا ہوا، آپ کون بات کر رہی ہیں؟ ارے میں شریفہ، وہ جوش و خروش سے بولی گویا کہ فوراً پہچانی جائیں گی۔ واصلہ کی امی؟ کون واصلہ؟ کون سی شریفہ؟ اب سے کچھ دیر بعد اس کا نکاح ہونے جا رہا تھا، سو اسی وقت وہ اس خمار میں تھا، لہٰذا کچھ دھندلا کر بولا۔ واہ بچے، اتنی جلدی بھول گئے؟ شریفہ کو قدرتی طور پر برا لگا، سو اس بار ذرا چبا چبا کر بولی، میں تمہارے دوست مفتاح کی امی۔ اوہ آپ؟ وہ بڑے بھرپور انداز سے چونکا، پھر کچھ محتاط سا ہو کر ان کی خیریت دریافت کرنے لگا۔ کیسی ہیں آنٹی آپ؟ میں تو ٹھیک ہوں، وہ پہچان لیے جانے پر طمانینت محسوس کرتے ہوئے بولی۔ تم بتاؤ اتنے دن سے کہاں ہو؟ نہ گھر آئے، نہ فون کیا، پرانا نمبر بند کر رکھا تھا، نیا نمبر بھی نہیں دیا، اور ان کے شکووں کی فہرست طویل تھی، مگر چونکہ اس کے پاس ان سے بات کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا سو درمیان سے بات قطع کر کے سوال کیا، آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ تمہاری خالہ سے لیا، اور کہاں سے ملنا تھا؟ اچھا اچھا، اسے دل ہی دل میں رینا پر سخت تاؤ چڑھا، جسے دبا کر وہ معتدل لہجے میں بولا، جی بس میں وہ کچھ کاروباری معاملات میں الجھا ہوا تھا، آپ بتائیے آپ کیسی ہیں؟ میں تو ٹھیک ہوں، شریفہ بہت میٹھے سے لہجے میں بولی، تمہیں دیکھوں گی تو اور ٹھیک ہو جاؤں گی، اس اتوار آ جاؤ نا گھر پر، رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھانا، کچھ ضروری بات بھی ہے وہ بھی کر لیں گے۔ ٹھیک ہے آنٹی میں آتا ہوں، وہ نے ٹالنے والے لہجے میں بولا کہ سرور شاہ کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ رکھتا ہوں آنٹی، اللہ حافظ، اس نے جلدی سے کہا، اور بنا دوسری طرف کا جواب سنے ترنت فون بند کر کے کرتے کی جیب میں ڈال لیا۔ چل خان جلدی چل، سرور شاہ آنکھوں میں بے حیا سی چمک بھر کر دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، مولوی صاحب آ گئے ہیں، انہیں تو اپنی محبوبہ کی طرح انتظار مت کروا۔ ارے اے وہ ذات کہ جس کے قبضے قدرت میں ذرہ ذرہ ہے، ہمیشہ کی طرح فیروزہ کے گرنے اور گرنے کی صورت میں کسی آواز کے پیدا نہ ہونے کی وجوہات پر غور و خوض کرنے کے بعد گویا تھک ہار کر فیروزہ کے پلنگ پر آ بیٹھا تھا۔ پلنگ پر ہلکے فیروزی رنگ کی پھولدار چادر بچھی ہوئی تھی، وہی چادر جو فیروزہ کو سید صاحب نے ڈھاکہ سے لا کر دی تھی اور جسے وہ اکثر بچھایا کرتی تھیں۔ برس ہا برس گزر جانے کے باوجود بھی اس چادر کا نہ تو کپڑا خستہ ہوا تھا اور نہ ہی رنگ اس قدر پھیکا پڑا تھا کہ نگاہوں کو ناگوار گزرے، بالکل انہی یادوں کی طرح کہ جن میں اس وقت وہ گھرا بیٹھا تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی جو فجر سے ذرا پہلے نمازیوں کے لیے کھول دی جاتی تھی۔ اسی مسجد کے مختصر سے صحن میں اس وقت وہ تہجد ادا کرنے کے بعد خالق کائنات کے سامنے اپنے چوڑی ہتھیلیوں والے مضبوط گندمی ہاتھ پھیلائے مجسم بنا بیٹھا تھا۔ بے قرار دل بھر بھر آ رہا تھا اور سانس ضبط گریہ سے بھاری ہو رہی تھی۔ اسے مالک الملک
اے مالک الملک، تو جو چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا؟ تو خود ہی کہتا ہے نا کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، اور مجھے تیرے قول پر پورا بھروسہ ہے، سو میں اسی بھروسے تیرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں۔ اس سے اے ذات بابرکت، میں اس وقت سراپا سوال ہوں، اور سوالی کو تہی داماں لوٹانا تیرا وصف نہیں۔ اس نے آمین ثم آمین کہہ کر ابھی چہرے پر ہاتھ پھیرے ہی تھے کہ فجر کی پہلی اذان بلند ہوئی۔ اسے یوں لگا گویا اس کی دعا بارگاہ بے نیاز میں قبول ہو گئی ہو۔ سو اب کہیں جا کر اس کا دل مطمئن ہوا، لہٰذا ذہن بھی ہلکا پھلکا ہو گیا۔ چنانچہ اس نے بڑے جذبے اور عقیدت سے اقامت صلاۃ سماعت کی اور سراپا ابدیت سے پہلی وصف میں کھڑا ہو گیا۔ مجھے ابو ذر کہتے ہیں اور میں سی ایس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج آتش کدے شرر کا چوتھا لیکچر تھا۔ پچھلے دنوں میں تو وہ ماحول بڑا پرسکون اور کسی حد تک دوستانہ رکھنے میں کامیاب رہا تھا، پر آج کا یہ لیکچر دشوار تر ثابت ہونے والا تھا۔ اس امر کا ادراک اسے آتش کی نئی کتاب کے مواد کے حوالے سے سوشل میڈیا پر اٹھنے والے طوفان کو دیکھ کر بخوبی ہو گیا۔ آئی بلیو ان آن مائی سیلف موضوع کے اعتبار سے ایک متنازع کتاب تھی۔ جہاں دیسی روشن خیال اس کتاب کو اس گھٹن زدہ معاشرے میں امید کی مہم سی کرن قرار دے رہے تھے، وہیں مملکت خداداد کے مسلمان اسے اپنے اپنے ایمان کے لیے خطرہ گردانتے تھے، اس کے خلاف پوری قوت سے فعال ہو گئے تھے۔ الغرض اس سوشل میڈیا پر بحث در بحث، یادگوئی اور دشنام ترازی کا بازار گرم تھا۔ ہر چند کہ صلاح الدین تقریباً روزانہ ہی اس کتاب کے حق پر پروگرام اپلوڈ کر رہا تھا، مگر بات فی الحال بنتی دکھائی نہ دیتی تھی۔ بہرکیف حالات خواہ کتنے ہی ناسازگار کیوں نہ ہوں، میدان چھوڑ کر بھاگ جانا چونکہ اس کی سرشت میں نہ تھا، سو اس وقت یہاں موجود تھا اور پورے اعتماد سے آج کے لیکچر کی ابتدا کیا ہی چاہتا تھا۔ تبھی ایک پتلون قمیض میں ملبوس، سر پر پی کیپ پہنے، پرکشش چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی سجائے ایک دراز قامت نوجوان نے اپنی گود میں دھرا کالج بیگ اپنی نشست پر رکھ کر اٹھتے ہوئے پہلے ادب سے کچھ کہنے کی اجازت شرر سے طلب کرنے کے بعد اپنا تعارف کرواتے کہنا شروع کیا، اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے سر آتش کی کتاب پڑھ لی ہے؟ مجھے ابھی پڑھنے کا موقع نہیں ملا، وہ بہت چوکنا سا ہو کر محتاط لہجے میں بولا۔ لیکن اگر آپ نے پڑھ لی تو بتا دیجیے کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں جو بھی لکھا ہے اسے میں دہرا تو نہیں سکتا، وہ برہمی سے گویا ہوا، پر میں حیران ہوں کہ وہ سب لکھ کیسے دیا؟ آخر ایسا کیا لکھ دیا ہے اس میں سر آتش نے میرے دوست؟ شرر ماحول پر یک لخت طاری ہو جانے والے تناؤ کو کم کرنے کی خاطر دانستہ متبسم لہجے میں سوال کیا، تو وہ کچھ جذباتی سا ہو کر بولا، بہت سے پیراگراف اس میں ایسے ہیں جہاں سر آتش صاف صاف اللہ کے وجود سے منکر دکھائی دیتے ہیں۔ ہاں، وہ بظاہر لاکھ پرسکون سہی، پر حقیقت یہ تھی کہ اس وقت اس کے من میں ایک شوریدہ سر طوفان اٹھانے لگا تھا۔ سو خاص گمبھیرتا سے ہنکار بھرتے بولا، جو کچھ لکھا ہے سر آتش نے کہا ہے، اب آپ ہی بتائیے میں اس حوالے سے کیا کر سکتا ہوں؟ کر نہیں سکتے، وہ چبھی نگاہوں سے اسے دیکھتے ترنت بولا، پر اتنا تو بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ بھی ان کے اس موقف کے حمایتی ہیں؟ سوال نہیں گویا طلسم تھا جسے پھونک کر اس نوجوان نے شرر کو اپنی جگہ ساکت کر دیا۔ تو کیا کشمکش کی راہ پر چلتے بالآخر وہ فیصلہ کن موڑ آ چکا تھا جہاں سے آگے اسے کسی ایک راہ کا انتخاب کرنا تھا؟ کیا اس جنگ کا اختتام قریب تھا کہ جو برسوں سے اس کے من میں جاری تھی؟ ساری کائنات جیسے دم سادے اس کے جواب کی منتظر تھی، اور آج ارادتاً اس طرف آ نکلنے والی خولا بھی۔ جواب دیجیے شرر، وہ بے چینی سے جواب جاننے کو مصر ہوا۔ کیا آپ سر آتش کے نظریے کو مانتے ہیں؟ میں مانتا ہوں یا نہیں؟ چند ثانیہ بوجھل خاموشی کے زیر اثر رہنے کے بعد وہ خود کو سنبھال کر واضح اور مضبوط لہجے میں بولا، یہ جان کر آپ کو کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ اہم یہ ہے کہ آپ ان کے موقف کے رد میں کچھ پیش کر سکتے ہیں۔ اگر ہاں تو بات کیجیے، اور اگر نہیں تو اپنا مطالعہ وسیع کیجیے کہ دیگر سب باتیں محض وقت کا ضیاع ہیں۔ اب اس سے محتاط جواب بھرے مجمع میں وہ اور کیا دیتا؟ جواب وہ واضح نہ ہونے کے باوجود ہر صاحب عقل کو بخوبی سمجھ میں آ سکتا تھا۔ سو ان میں سے بہتوں کی سمجھ میں آ گیا، جن میں سے ایک وہ بھی تھی، وہ
جو شرر کے منہ سے یہ سب سن کر بے اختیار زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور اب اپنے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھے دل سے نکلنے والی چیخوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش میں بے حال پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ایسی ہوتی ہے شادی، وہ سنہری کام کے سفید شرارے میں ملبوس، بدی سے سنہری زیورات پہنے، سونی کلائیاں اور کورے ہاتھ لیے، کسی بھی قسم کی آرائش سے قطعی مبرا اپنی سیج پر بیٹھی یاسی زدہ سی سوچ رہی تھی۔ وہ چاہے پیچھے رہ جانے والوں سے سبھی ناطے کیوں نہ توڑ آئی ہو، پر یہ وقت ایسا تھا کہ ان سبھی کی یاد نے پوری قوت سے اس کے بھر بھر آتے دل کو اپنی مٹھی میں دبوچ رکھا تھا، خصوصاً نکاح نامے پر دستخط کرتے سمے۔ اسے لیاقت بیگم کا خیال اس شدت سے آیا کہ وہ بے اختیار رو پڑی تھی۔ اس خفیہ نکاح کا انتظام سہراب کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ 100 لوازمات مکمل تھی، پر کرائے کے گواہان، بھاڑے کے وکیل میں کوئی ایسا نہ تھا جو اپنی زندگی کے اس اہم اور خاص الخاص لمحے میں آپ دیدہ ہو جانے والی دلہن کی اشک گوئی کرتا۔ سو اس نے خود ہی اپنے آنسو پوچھنے کے بعد میکانکی انداز میں نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ اگرچہ دل سہراب کے گزشتہ رویے پر اس سے اب تک روٹھا ہوا تھا، مگر اب اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی تھا بھی نہیں کہ اب تو اس کا جو کچھ تھا وہی تو تھا۔ وہ بھی انہی سوچوں میں غلطاں تھی، تبھی ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا اور خوشبوؤں میں بسا اس کا دلدار گنگناتا اندر داخل ہوا۔ کنا سونا تینوں رب نے بنایا، جی کرے ویکھدا رہواں۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا اور اس وقت اس کی حزین آنکھوں میں اتفاق فاتح کی سی چمک تھی، جس نے بہت خون خرابے کے بعد کسی علاقے کو حاصل کیا ہو اور جو مفتوحہ زمین پر اس احساس ملکیت سے مغلوب کھڑا مسکرا رہا ہو۔ حور جہاں، شعلہ پناہ، جانے جہاں۔ وہ بستر تک آیا اور دھم سے اس کے قریب گرتے ایک عجیب عالم سرمستی میں بولا، کس قدر حسین دکھائی دے رہی ہو تم اس پاکیزہ رنگ میں۔ کوئی مجھ سے پوچھے، پر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اپنی شادی میں میں یہ رنگ پہنوں گی۔ یہ لمحہ ہی ایسا تھا کہ وہ نروٹھے پن سے روحان سے لہجے میں بے اختیار شکوہ کر گئی۔ اچھا، وہ اس کی جانب کروٹ لے کر بہت میٹھے لہجے میں بولا، پھر کون سا رنگ سوچا تھا تم نے؟ وہی جو عیسیٰ نے تمہارے لیے بھجوایا تھا۔ تم وہ بات بھول نہیں سکتے۔ اس کا من چاہت جیون ساتھی سہاگ سیج پر بیٹھ کر یہ کون سا موضوع نکال رہا تھا، اسے حیرت کے ساتھ دکھ تھا، سو وہ آزردگی سے کہہ گئی، بھول جاؤں گا۔ وہ عزیز انداز میں مسکرا کر بولا، اگر بھولنے دو تو میں پوری کوشش کروں گی۔ وہ بے وجہ بات کو طول نہیں دینا چاہتی تھی، سو تابعداری سے بولی، بس تم خفا نہ ہونا۔ اگر مجھے راضی رکھنا چاہتی ہو تو پھر وعدہ کرو۔ وہ معنی خیز انداز میں بولا، وعدہ کس بات کا؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا، اور یوں ہی وعدے تو آج کے دن تمہیں مجھ سے کرنے چاہیے نا۔ اس نے فلموں، ڈراموں، قصے کہانیوں میں تو یہی دیکھا تھا، مگر یہ حقیقت تھی، ایسی حقیقت کہ جس کا ادراک تاحال اسے نہ ہو سکا تھا۔ میں وعدہ کرتا نہیں، کرواتا ہوں، وہ رعونت سے بولا۔ بات تو یہی ہے۔ کیا یہ کیا بات ہوئی؟ وہ بے لچک لہجے میں بولی، تو وعدہ کرو مجھ سے کہ تم نے آج سے اپنی ہر سوچ، ہر خواہش، پسند ناپسند سب میرے تابع کی۔ اگر تم اس پر خوش ہو سکتے ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ اس کا دل قلب کے باعث زور زور سے دھڑک رہا تھا، سو وہ معجوب سے لہجے میں بولی، میں نے اپنی پسند ناپسند اور خواہشیں کیا، پوری زندگی تمہارے تابع کی، قائم رہنا اس وعدے پر۔ وہ بہت شاد لہجے میں بولا، تم جانتے ہو میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ وہ بہت تفاخر سے بولی، تبھی تو آج تمہارے سامنے موجود ہوں۔ ہاں، تم واقعی میرے سامنے موجود ہو، سہراب نے خمار زدہ لہجے میں کہتے ایک دم اس کا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ پکڑ لیا، پر تھاما نہیں۔ تھامنے اور پکڑنے کے بیچ جو فرق تھا وہ آسانی سے سمجھ میں کہاں آ سکتا تھا، تو وہ بھی چونک گئی تھی۔ اچھا ہوا تم آ گئے، میں ساری رات کا تھکا ہارا ہوں، اب گھر جا کر آرام کروں گا۔ اس نے اب بلا ارادہ ہی فیروزی چادر کے سفید پھولوں پر دھیرے دھیرے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیے تھے، اور یہ حرکت اضطراری تھی۔ وہ جیسے خود کو کسی کام سے باز رکھنے کی صحیح ناکام کر رہا تھا۔ پھر اس نے اذیت سے اپنی آنکھیں ایک دم بند کر لیں، پر ذہن پر اس کا بس نہ چلا، اور اس لمحے اس نے شدت سے ایک بار پھر یہی خواہش کی کہ کاش یادداشت مٹانے کا بھی کوئی آلہ ہوتا۔ اگر ہوتا تو وہ خود کو
بیچ کر بھی اسے خریدنے سے دریغ نہ کرتا، مگر مسجد سے ظاہر ہے کہ وہ سیدھا اسپتال چلا آیا، جہاں بے آرامی اور نیند کے غلبے کے سبب حال سے بے حال دکھائی دیتے عامر نے اسے سامنے پا کر بنا کوئی ترم خوانی دکھائے بے ساختہ اس سے کہا، تو وہ سر ہلا کر دھیرے سے بولا، ٹھیک ہے۔ سو عامر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے ٹھیک 15 منٹ بعد ایک نرس نے آ کر استفسار کیا، مسز فیروزہ سید کے ساتھ کون ہے؟ جی میں ہوں۔ وہ جیسے بوکھلا کر سامنے آیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ پیشنٹ ہوش میں آ گئی ہیں آپ کی، اس نے گھمبیرتا سے بتایا، کسی کو آواز دے رہی ہیں، آپ جا کر دیکھ لیں۔ اچھا۔ وہ سمجھ نہیں سکا کہ اس وقت وہ کس جذبے کے زیر اثر تھا، دعا کے مستجاب ہو جانے پر شکر گزاری کے، یا پھر والدہ کے ہوش میں آ جانے کے سبب فرط انبساط کے بہرکیف۔ وہ فوراً سے بیشتر ICU میں داخل ہوا اور دبے قدموں چلتا فیروزہ کے بیڈ کے پاس جا کر رک گیا۔ امی، انہیں سر تاپا مختلف نالیوں میں جکڑا دیکھ اس کے دل کو جیسے کسی نے ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ وہ جو ایک سرشاری کا احساس لیے اندر داخل ہوا تھا، اس کی جگہ رنجیدگی نے لے لی تھی۔ سو وہ خواہش کے باوجود بھی انہیں بشاشت سے نہ پکار سکا، مگر فیروزہ کے لیے یہ پکار بھی بہت تھی۔ سو انہوں نے اپنی غم زدہ آنکھیں ترنت کھول کر اسے دیکھا۔ ہمراہ بابو، آکسیجن ماسک میں چھپے ان کے سیاہ پڑتے لب ذرا سا پھڑپڑائے۔ جی امی میں ہوں۔ وہ تڑپ کر ان پر جھکا کہ سن سکے آخر وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ اپنا خیال رکھنا نے۔ وہ یہ کیا کہہ رہی تھیں؟ عیسیٰ نے بہت چونک کر ان کا چہرہ دیکھا۔ آپ رکھیں گی نا میرا خیال؟ پتہ نہیں اس نے انہیں تسلی دی یا خود کو دلاسا۔ اس بات پر ایک حزن زدہ سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر در آئی، پھر وہ مدھم، بہت مدھم سے لہجے میں بولی، دعا کرنا نے؟ ہاں میں نے بہت دعائیں کی ہیں۔ وہ جلدی سے بولا، آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس کی بات مکمل ہوئی اور پھر ان کے وجود نے پہلا جھٹکا کھایا۔ یہ انہیں کیا ہو رہا ہے؟ وحشت سے آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ پلیز آپ باہر جائیں۔ آن واحد میں وہاں ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی۔ میں نہیں جاؤں گا۔ وہ جیسے اٹل ہو گیا۔ پلیز انہیں باہر نکالیں۔ آن ڈیوٹی ڈاکٹر نے نہ جانے کس سے کہا اور فیروزہ پر جھک گئی۔ یہ کولیپس کر رہی ہیں۔ کس نے اسے پکڑ کر باہر نکالا؟ یہ تو اسے یاد نہیں۔ ہاں مگر یاد تھا اس کا ڈاکٹر، وہ جملہ جس نے اس کی دنیا اندھیر کر دی۔ انہیں وینٹ پر ڈالنا ہوگا۔ ہری اپ۔